بہرحال اب میں مستقبل کی طرف آتا ہوں. اس کو میں دو حصوں میں تقسیم کروں گا، ایک مستقبل بعید، ایک مستقبل قریب. مستقبل بعید جو زیادہ بعید نہیں ہے میرے نزدیک، وہ بہت زیادہ دور نہیں ہے. وہ کیا ہے؟ قرآن مجید کے صغرا کبرا سے بھی ثابت ہوتا ہے. پوری وضاحت کے ساتھ قرآن میں یہ نہیں ہے، لیکن صغرا کبرا قرآن میں موجود ہے، جس کا لازمی نتیجہ ہے جو میں ابھی آپ کے سامنے رکھوں گا. اور احادیث نبویہ سے بڑی وضاحت کے ساتھ ثابت ہے کہ قیامت سے قبل پوری دنیا میں، پورے گلوب پر دین حق اسی طرح غالب آئے گا جیسے کہ حضور کی جد و جہد کے نتیجے میں جزیرہ نما عرب میں غالب آیا. قرآن میں صغرا کبرا کیا ہے؟ 3 دفعہ کہا کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو صلی اللہ علیہ وسلم دین کو غالب کرنے کے. وہ آیت نے بار بار کوٹ کی. 5 دفعہ کہا ہے کہ ہم نے بھیجا ہے محمد کو پورے عالم انسانیت کے لیے. سب سے اہم آیت ہے سورہ سبا کی نمبر 28 آیت، وما ارسلناک الا کافۃ للناس بشیرا ونذیرا. اے محمد ہم نے آپ کو نہیں بھیجا مگر پوری نوع انسانی کے لیے بشیر اور نذیر بنا. اب اس صغرا کبرا کو جوڑیے. جب تک پوری دنیا پر دین حق اسی طرح غالب نہ ہو جیسے کہ حضور نے عرب میں کر دیا تھا، حضور کا مقصد بعثت ہنوز شرمندہ تکمیل ہے، اور یہ ممکن نہیں ہے کہ دنیا ختم ہو جائے اور حضور کا مقصد بعثت جو ہے پورا نہ ہو. احادیث کے اندر وہ حدیث جو میں 2 دفعہ آپ کے سامنے لا چکا ہوں، پہلا دور نبوت، دوسرا خلافت علی منہاج النبوہ، تیسرا ملکن عاضن، چوتھا فتوایا ثم تکون ملکن جبرین، پھر ملوکیت ہوگی مجبوری والی، غلامی والی. اب میں نہیں کہہ سکتا کہ اس وقت صحابہ نے اس کا کیا مطلب سمجھا ہوگا. یہ 2 ملوکیتیں علیحدہ علیحدہ حضور نے گنوا دی. آج ہم سمجھ سکتے ہیں کہ پہلی ملوکیت وہ تھی جس میں سلاطین اور ملوک مسلمان تو تھے، کلمہ گو تو تھے، پھر ہم ملکہ وکٹوریہ کے غلام ہو گئے. یہ ملکن جبرین، یہ پورے عالم اسلام کو جو رون ڈالا تھا کولونیل پاورز آف یورپ نے، یہ اس کی طرف اشارہ ہے. یہ فرمایا یہ دور بھی رہے گا جب تک اللہ چاہے گا، پھر اللہ اسے بھی اٹھا لے گا. اینڈ دی گڈ نیوز از ثم تکون خلافت علی منہاج النبوہ، پھر دوبارہ دنیا میں خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام قائم ہوگا. یہ ہے وہ دور جو آنے والا ہے، مستقبل میں آئے گا، لازماً آئے گا. 2 پتنگیں ہیں اڑ رہی ہیں، ان کا پیچ پڑنے والا ہے بہت زبردست. ایک ہے نیو ورلڈ آرڈر جو حقیقت میں جیو ورلڈ آرڈر ہے، ایک ہے جسٹ ورلڈ آرڈر آف اسلام. مقابلہ انہی میں ہونا ہے، اور نتیجے میں بالآخر اسلامی خلافت گلوبل کی طرف تو دنیا جا ہی رہی ہے. گلوبلائزیشن یہ ملکوں کے درمیان لکیریں تو تقریباً بے ایمانی ہو جائیں گی. ملٹی نیشنلز کی حکومت ہوگی اصل میں، تو باقی حکومتیں جو ہے تو انتظامی قسم کے وہ ایک ریجنز ہوں گے. جیسے کہ پہلی جنگ عظیم سے پہلے پوری امت مسلمہ ایک وحدت تھی. ہاں حکومت یہاں مغلوں کی ہے، وہاں صفویوں کی ہے، لیکن کہیں کسی پاسپورٹ کی ضرورت نہیں، کہیں کسی ویزا کی ضرورت نہیں. کوئی مغرب سے چل کر آتا ہے ابن بطوطہ اور پہنچ جاتا ہے ہندوستان تک، اور یہاں آ کر وزیر بن جاتا ہے. وہ از ناٹ دی سن آف دس سوائل. امت کی وحدت برقرار تھی. یہ امت کی وحدت ختم ہوئی ہے فرسٹ ورلڈ وار کے بعد. المصر للمصریین، الشام للشامیین، العراق للعراقیین، یہ نعرے لگے ہیں امت کی وحدت کو پارا پارا کرنے کے لیے مغرب کے زیر اثر. یہ سب سے بڑی سازش تھی امت کی وحدت کو ختم کرنے کے لیے. بہرحال ایک تو یہ جس کی کے بارے میں حضور نے خبر دی کہ دوبارہ آئے گا خلافت علی منہاج النبوہ کا نظام. اور 2 حدیثیں آپ کو سنا دینا چاہتا ہوں جس میں حضور نے خبر دی ہے کہ اب جب یہ آئے گا تو گلوبل ہو. ایک حدیث ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ایک غلام جنہیں آپ نے آزاد کر دیا تھا، حضرت ثوبان رضی اللہ تعالیٰ، ان کی روایت. عن ثوبان رضی اللہ تعالیٰ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان اللہ زوالی الارض، اللہ نے میرے لیے پوری زمین کو لپیٹ دیا یا سکیڑ دیا، پوری زمین. فرائض و مشارقہا و مغاربہا، میں نے سارے مشرق دیکھ لیے، سارے مغرب دیکھ لیے. وان امتی سیبلغ ملکہا ما زویلی منہا، اور میری امت کی حکومت ان تمام علاقوں پر قائم ہو کر رہے گی جو مجھے زمین کو سکیڑ کر یا لپیٹ کر دکھا دیے. اور یہ روایت کسی دوسرے تیسرے درجے کی حدیث کے ذخیروں میں سے نہیں ہے، مسلم شریف کی روایت درجہ اول کی. اور دوسری حدیث وہ مسند احمد ابن حنبل کی ہے. مقداد الاسود عن المقداد الاسود رضی اللہ عنہ قال قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لا يبقى على ظهر الارض بيت وبر ولا مدر الا ادخله الله كلمة الاسلام. اس روئے زمین پر نہ کوئی گھر رہے گا اینٹ گارے کا بنا ہوا، نہ کوئی خیمہ ہوگا جو کھالوں کا بنا ہوا، جس میں اللہ اسلام کے کلمے کو داخل نہ کرے. بعز عزیز اور ذل ذلیل، یہ داخلہ 2 میں سے ایک طریقے پر ہوگا. یا عزت والے کے اعزاز کے ساتھ، یعنی وہ خود اسلام قبول کر لے گا تو اس کے گھر میں یا اس کے خیمے میں اسلام داخل ہوگا، اس کی بھی عزت ہوگی. وللہ العزت ولرسولہ وللمؤمنین، عزت کا حقدار تو اللہ ہے، اس کے رسول اور اہل ایمان. اور ذل ذلیل یا کسی کمزور کی پستی کی وجہ سے اگر اسلام قبول نہیں کریں گے تو یؤتوا الجزیۃ عن ید وہم صاغرون، چھوٹے ہو کر رہنا پڑے گا، جزیہ دینا ہوگا. گویا کہ اسلام تو اس کے خیمے اور گھر میں بھی داخل ہو گیا، وہ خود محروم رہا. جب حضور نے یہ فرمایا تو حضرت مقداد پھر کہتے ہیں کہ میں نے کہا وَيَكُونَ الدِّينُ كُلُّهُ لِلَّهِ، تب ہوگی وہ بات
جو سورہ انفال میں آئی ہے کہ دین کل کا کل اللہ کے لیے ہو جائے. تو یہ تو ہے مستقبل بعید جس کا سارا دار و مدار میرے بیان میں حالات کے حوالے سے نہیں ہے. حالات میں ہمیں اس کے کوئی آثار نظر نہیں آ رہے. حالات بہت مایوس کن ہیں، لیکن حضور کے لیے ہوئی خبریں ہیں. وہ صادق المصدوق، منطقی طور پر بھی میں ان کا قائل ہوں اور حضور کی نہاد اس کی روح سے بھی قائل. اس سے پہلے جو مستقبل قریب ہے اس میں ابھی مسلمانوں پر بہت سخت دن آئے، عذاب کا کوڑا اور شدید سے شدید تر ہو. اس کو یوں سمجھیے کہ وہ جو حدیث جس سے میں نے بات شروع کی تھی حزب النعل بالنعل، تو باقی سارے عذاب تو قومن کافی ثابت ہو گئے. ادھر ایشورینس، ادھر کروسیڈرز، ادھر نیبوکڈنیزر، ادھر تاتاریز، ادھر گریکس اینڈ رومنس، ادھر بقیہ ویسٹرن اینڈ سینٹرل یورپ. یہ تو صاف صاف نظر آ گیا جو پچھلی صدی میں ہوا یہودیوں کے ساتھ. 6 ملین آف دیم ڈیسیمیٹڈ، ختم کیے گئے ہٹلر کے ہاتھوں. اس کی کاربن کاپی بھی تو آنے والی ہے اور یہ آئے گی اربوں پر. آج اللہ کے دین کے سب سے بڑے مجرم ارب. کیوں؟ عام قاعدہ ہے جن کے رتبے ہیں سوا، ان کی سوا مشکل ہے. حضور کے ازواج سے کہا گیا کہ نہیں، اگر تم کوئی غلط حرکت کرو گی دوہری سزا ملے گی تمہیں. تمہارا رتبہ بہت اونچا ہے، تم نبی کے گھر میں آباد. عربوں کو اللہ نے فضیلت دی کہ محمد ان میں سے تھے، رسول عربی ہیں صلی اللہ علیہ وسلم. یہ رتبہ بلند ملا جس کو مل گیا. ہر مدعی کے واسطے دارالرسم کہا. پھر سب سے بڑی فضیلت کیا ہے؟ ان کی اپنی مادری زبان میں قرآن موجود ہے، اللہ کا کلام. ان کو قرآن کے سمجھنے میں کوئی دقت تو نہیں. یہاں میں تو آپ سے کہتا رہا ہوں عربی سیکھیں، عربی سیکھیں، عربی سیکھیں تاکہ قرآن کو اس کی اپنی اصل زبان میں اپنی آنکھوں سے پڑھ سکے. وہاں تو ان کو تو ضرورت نہیں. پھر بھی ان کا اگر یہ حال رہا کہ جو ملک بھی کولونیل رول سے آزاد ہوا اس نے یا تو اپنا قبلہ کر لیا ماسکو کی طرف اور یا واشنگٹن کی طرف، تو ان سے بڑا مجرم اور کوئی نہیں. ایک حدیث میں آیا ہے ویل للعرب من شر اقترب، بہت ہلاکت اور بربادی ہوگی. ایک مرتبہ ام سلمہ رضی اللہ تعالی عنہا نے ام المومنین پوچھا کہ یہ جو آپ فرما رہے ہیں کہ اتنی بڑی تباہی آئے گی، اتنے بڑے مسلمانوں کے اوپر برے حالات آئیں گے، تو عرب کے سوچ کہاں ہوں گے؟ فرمایا العرب یومئذ قلیل، بہت کم رہ جائے، بہت بڑی تباہی آنے والی. اور اس کا نقطہ آغاز کیا ہوگا؟ ویسے تو ہے جو کچھ ہو رہا ہے فلسطین میں، اسے وہ 30 کروڑ عرب بھی دیکھ رہے ہیں اور باقی 100 کروڑ مسلمان باقی بھی دیکھ رہے ہیں. ٹک ٹک دیدم دمنہ کشیدم، وہ آئی سی جو ہے وہ بھی زیادہ آئی سی بن کر رہ گئی اور کچھ نہیں. کوئی کسی طرف سے احتجاج تک نہیں ہے. امریکہ شہرون کو مین آف دی پیس کا خطاب دے رہا ہے. صابرہ اور شتیلہ کا قاتل درندہ اور جو کچھ کر رہا ہے فلسطینیوں پر وہ آج ہم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہیں ٹیلی ویژن کے اوپر. کس طرح بلڈوزرز آتے ہیں ان کے گھروں پر گھر گراتے چلے جاتے ہیں. کس طریقے سے F-16 اوپر دندن آ رہے ہیں، ہیلی کاپٹر دندن آ رہے ہیں. ان کے پاس کیا ہے سوائے اپنی جان پیش کرنے کے؟ سوسائڈ جو ہے اٹیک، اس کے سوا کیا ہے؟ یا پہلے وہ صرف پتھر مارتے تھے، اینٹیں روڑے، اللہ اللہ کا سن. تو یہ ضربت علیہم الذلۃ والمسکنۃ وباؤوا بغضب من اللہ تو پہلے ہی ہو چکا ہے. لیکن جن دو چیزوں پر یہودیوں کا اور ویسٹ وائٹ اینگلو سیکسن پروٹیسٹنٹس کا اتفاق ہے، وہ ایجنڈا، 4 نکاتی ایجنڈے پر یہ متفق ہے. نمبر 1، جلد از جلد وہ جنگ ہونی چاہیے جس کی خبر بائبل میں دی گئی ہے، آرمگیڈون. بائبل کی آخری کتاب ہے ریویلیشنز، مکاشفات یوحنا. یہ یوحنا جان جو ہے یہ حضرت یحییٰ نہیں، حضرت مسیح کے حواریوں میں سے ایک جان، ان کے مکاشفات ہیں. اور اس میں یہ ہے کہ ایک بہت بڑی جنگ ہوگی تاریخ انسانی کی، آرمگیڈون. اور اگر آپ دیکھیں گے ڈکشنری میں تو لکھا ملے گا ویری بگ وار وچ ول بی فوٹ بٹوین دی فورسز آف گڈ اینڈ ایول بفور دی اینڈ آف دس ورلڈ. آرمگیڈون جلد از جلد ہونی چاہیے. نمبر 1، عراق پر حملہ اس کا نقطۂ آغاز ہے. آگے یہ سلسلہ کدھر بڑھتا ہے یہ ابھی دیکھنے کی بات. نمبر 2، گریٹر اسرائیل قائم ہونا چاہیے تاکہ پوری دنیا کی یہودی آ کے سما جائے. ابھی تو چھوٹے سے اسرائیل میں تو ساری دنیا کی یہودی تو نہیں آ سکتی. اور یہ کہ فلسطینیوں سے اس ارض فلسطین کو پاک کیا جائے تاکہ نہ رہے بانس نہ بجے بانسری. یہ خودکش حملے بھی ختم ہو جائے، یا انہیں سمندر میں پھینکو یا انہیں جارڈن کی طرف دھکیل دو، چلے جاؤ. نمبر 3، مسجد اقصی اور ڈوم آف دی راک قبۃ الصخرہ کو گرایا جائے. نمبر 4، ٹیمپل تعمیر کیا جائے، 3rd ٹیمپل، جس کی پوری تیاری کر چکے ہیں، جس کے پورے نقشے بن چکے ہیں، جس کے لیے اس کی جو بھی انٹرنل ڈیکوریشن ہوگی اس کے لیے سب کچھ تیار ہو چکا ہے. اور یہ انتفاضہ جو ریسنٹ شروع ہوا ہے یہ شہرون کے دورے کی وجہ سے کہ وہ مسجد اقصی میں داخل ہوا اور وہ دیکھ رہا تھا جگہ کہاں سے ہمیں فاؤنڈیشن بنانی ہے اور کیا کرنا. 4 باتیں گنوائی میں نے. 5ویں بات ایک اور بھی ہے کہ جب 3rd ٹیمپل تعمیر ہو جائے تو تھرون آف ڈیوڈ لا کر وہاں پر رکھ دیا جائے. یہ مجھے پتا نہیں تھا، یہ تھرون آف ڈیوڈ ابھی حضرت داؤد کا تخت جو ہے کہیں محفوظ ہے. یہ پروٹیسٹنٹس کا ایک رسالہ نکلتا ہے دی ٹرمپٹ فلاڈلفیا سے، امریکہ کے شہر فلاڈلفیا سے، دی فلاڈلفیا ٹرمپٹ. اس میں پتا چلا کہ ایک پتھر تھا جس پر بٹھا کر حضرت داؤد کی تاج پوشی کی گئی تھی، اسی پر حضرت سلیمان کی تاج پوشی ہوئی، اسی پر بعد میں ان کے اور جو بھی تھے حکمران ان کی تاج پوشی ہوتی رہی. وہ پتھر ٹائٹس نے جب گرایا ہے
یروشلم کے اس سیکنڈ ٹیمپل کو تو وہ اپنے ساتھ لے گیا، وہ روم پہنچ گیا، روم سے آئرلینڈ پہنچ گیا، کیتھولک ملک ہے بہت بڑا، وہاں سے اسکاٹ لینڈ آیا، وہاں سے انگلینڈ میں آ گیا اور اسے رکھ دیا گیا جو ان کی پارلیمنٹ کے ساتھ گرجا ہے، اور 14ویں صدی عیسوی میں اس کو ایک کرسی میں بلڈ کر دیا گیا سیٹ کی حیثیت سے، اب وہ تھرون ہے، اسی کرسی پر بٹھا کر انگریز جو بھی بادشاہ ہوئے اور جو ملکائیں ہوئی ان کی کورونیشن ہوئی ہے، وہ وہاں سے لا کر اب یہاں رکھا جائے گا۔ البتہ اس کے بعد ان کے ایجنڈے مختلف ہو جاتے ہیں۔ یہودی سمجھتے ہیں ہمارا مسیحا آئے گا، وہ اس تخت پر بیٹھ کر دنیا پر حکومت کرے گا۔ اس کے لیے بھی سمجھ لیجئے ان کے مسیحا سے مراد کیا ہے۔ ان کے ہاں چلی آ رہی تھی پیشین گوئیاں کہ ایک مسیحا آئے گا جو تمہارے دل اندر دور کرے گا، تمہیں عظمت تک پہنچائے گا۔ وہ حضرت مسیح آ گئے، انہوں نے مانا ہی نہیں، تو وہ پیشین گوئی جو ہے ابھی موجود ہے۔ دی پوزیشن از ویکنٹ، ابھی تک وہ مسیحا نہیں آیا، دے آر ویٹنگ فار دی مسیحا، اس لیے کہ مسیح کو تو مانا نہیں۔ اور عیسائیوں کا خیال ہے حضرت مسیح کا جو سیکنڈ نزول ہوگا، سیکنڈ کمنگ، تو وہ اس تخت پر بیٹھ کر حکومت کریں گے پوری دنیا۔ یہ ایجنڈا ہے۔ کوئی سبب معلوم ہو سکا ہے آج تک کہ عراق پر کیوں حملہ کیا گیا، اور کمال ہے کہ اس قوم نے پھر اسی شخص کو منتخب کر لی۔ 9/11 کس نے کیا، اس کی کوئی کبھی تحقیق ہوئی ہی نہیں، روک دیا گیا۔ جب شروع میں تحقیق شروع ہوئی تھی تو پہلے تو بیان آیا تھا بش کا کہ یہ لیک کیوں ہو رہی ہیں چیزیں اس سے، اور پھر سسٹم روک دیا گیا۔ یہ سارا جو معاملہ ہے، ہسٹری از گوئنگ ٹورڈز دیٹ ڈائریکشن۔ لیکن بہرحال اس میں جو مسجد اقصیٰ کی شہادت کے بعد اور قبۃ الصخرہ کے گرانے کے بعد جو خون کھولے گا عرب نوجوانوں کا، اس کا آپ اندازہ نہیں کر سکتے۔ عرب کے اندر جوش تو اب بھی ہے، نوجوانوں میں بہت ہے۔ وہ ایک ایسی بات ہوگی کہ جس پر خون جوش کھائے گا، اور اس سے پہلے تو یہ حکمران کہ جو ویسٹ کے گماشتے ہیں یہ انہیں قتل کریں گے، بھونیں گے، اور پھر یہ کہ کرسچنز اور جیوز، اور انہیں جیوز میں سے اینٹی کرائسٹ بھی کھڑا ہو جائے گا، دجال۔ یہ مقابلے ہونے ہیں، لیکن میں اب تفصیل میں نہیں جانا چاہتا، لیکن ان کے ذریعے سے عالم عرب پر تو بہت بڑا، بہت سخت عذاب آئے گا۔ باقی عالم اسلام دوسرے درجے میں ہے، مجرم۔ ہم سمجھتے ہیں کہ نمبر 2 پر ہم مسلمانان پاکستان ہیں، جنہوں نے اس ہندوستان کی تقسیم اسلام کے نام پر کروائی، اور 57 برس گزر گئے ہیں کہ اس اسلام کا کوئی نام و نشان وہاں نہیں ہے۔ وہی اسلام ہے جو ہر جگہ ہے، یہاں بھی ہے، مسجدوں میں آپ بھی جا رہے ہیں، ہم بھی جا رہے ہیں، لیکن وہ اسلامی نظام جو کہا گیا تھا کہ اسلام کے اصول حریت و اخوت و مساوات کا ایک نمونہ دنیا کو دکھانا چاہتے ہیں، وہ کہاں؟ لیکن یہ کہ جہاں تک عرب پر اس عذاب خداوندی کا تعلق ہے، اس کا تو مجھے یقین ہوگا، اور ہولوکاسٹ سے کم 10 گنا ہوگا۔ خاکم بدہن، جیسے نیبوکڈنیزر کے ہاتھوں جتنے مرے تھے، اس سے 100 گنا جو ہے وہ تاتاریوں کے ہاتھوں مرے۔ لیکن یہ کہ باقی امت جو ہے، شاید اللہ تعالی ہمیں ہدایت دے دے، شاید اللہ تعالی قوم یونس کی طرح ہمیں توبہ، اجتماعی توبہ کی توفیق دے دے۔ اللہ کی رحمت سے ہم اس اعتبار سے مایوس نہیں ہیں، اپنی جو بھی ہماری بساط ہے کوشش کر رہے ہیں کہ وہاں پر اسلامی نظام آ سکے جس کے لیے وہ ملک بنایا گیا۔ بہرحال یہ ہے میرا تجزیہ مستقبل کے بارے میں، میں اب اسی پر اتفاق کر رہا ہوں، معمول سے بھی زیادہ ٹائم آج ہو گیا ہے۔ اللہ تعالیٰ مجھے بھی اور آپ کو بھی توفیق دے کہ ہم قبر ہمت کسیں اور اس دلدل سے نکلنے کی کوشش کریں، اور اپنی زندگیاں وقف کریں اس کام کے لیے کہ جیسے کل میں نے کہا تھا، جاگو اور جگاؤ، ہوش میں آؤ، دوسروں کو ہوش میں لاؤ، پھر مل جل کر وَلْتَكُن مِّنكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنكَرِ۔ اللہ تعالیٰ توفیق دے، وَمَا تَوْفِيقِي إِلَّا بِاللَّهِ الْعَلِيِّ الْعَظِيمِ۔ اور جو داہنے والے ہوں گے یا یومن جو کہتے ہیں، وہ برکت کو بھی کہتے ہیں، جو مبارک ہوں گے، ما اصحاب المیمنہ، تمہیں اندازہ ہے وہ کیا ہوں گے؟ داہنے والے کون ہوں گے، کس کیفیت میں ہوں گے، کس حال میں ہوں گے؟ واصحاب المشأمہ، اور دوسری قسم ہوگی بائیں والے، یا یہ شوم کا لفظ آتا ہے، شومیت قسمت، جو برے انجام والے۔ ما اصحاب المشأمہ، کچھ اندازہ ہے تمہیں، جانتے ہو وہ مشأمہ کیا ہوگا؟ اصحاب مشأمہ کیسے ہوں گے؟ یہ تو 2 گروہ ہو گئے، والسابقون السابقون، اور اگلا آگے نکل جانے والے تو ہیں ہی آگے نکل جانے والے، اولئک المقربون، وہ تو وہ ہوں گے جو بہت مقرب ہو جائیں گے، قریب ہو جائیں گے اللہ، مقربین بارگاہ۔ یہ تقرب ہی تو ہے، اللہ چاہتا ہے کہ انسان اللہ سے قریب تو جو مقرب ہو گئے، جو دنیا میں جنہوں نے اللہ کا قرب تلاش کیا، وابتغوا الیہ الوسیلہ، اس کا قرب تلاش کرو، وجاہدوا فی سبیلہ، اس کی راہ میں جہاد کرو گے تو تم اس کے مقرب بارگاہ بن جاؤ۔ والسابقون السابقون اولئک المقربون فی جنات النعیم، یہ نعمتوں والے باغات میں ہوں گے، سلۃ من الاولین وقلیل من الآخرین، یہ بڑی تعداد میں ہوں گے پہلوں میں سے اور تھوڑے ہوں گے پچھلوں میں۔ بعض لوگوں نے تو یہ سمجھا کہ پہلوں سے مراد ہے پہلی امت ہے، اور پچھلوں سے مراد ہوئی پھر یہ امت، اس اعتبار سے تو اس امت کی جو ہے بجائے فضیلت کے درجہ کم ثابت ہوا۔ صحیح بات یہ ہے ہر امت میں سابقون الاولون والمہاجرون والانصار والذین تبعوهم بإحسان، یہ ہر امت میں رہا، ہر دور میں رہے، ابھی وہ معاملہ ختم نہیں ہوا۔ کوئی صدیقین کے مقام کو پہنچیں گے، کوئی شہادت کا مقام عظمیٰ حاصل کریں گے، کوئی عام مومن صالحین جو ہے اس مقام پر رہ جائیں گے۔ اسی طریقے سے سابقون الاولون
اور آگے نکل جانے والے، اور اصحاب الیمین وہ جو بھی پیچھے ان کے آ رہے ہیں، والذین تبعوہم بإحسان وہ بھی ہوں گے، عام صالحین میں مومنین بھی ہوں گے۔ تو مراد یہ ہے کہ اس امت میں بھی جو اس سے پہلے تھے، جیسے حضور نے فرمایا خیر امتی قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم، تو پہلے لوگوں میں زیادہ تعداد ہوگی مقربین کی، بعد والوں میں بھی ہوں گے تعداد میں کم، بعد میں تعداد تو ہو جائے گی 1.5 ارب امتی جو ہے محمد کے صلی اللہ علیہ وسلم، اب ان میں مقربین کتنے ہوں گے؟ تو آٹے میں نمک بھی نہیں ہو سکتے۔ تو سلۃ من الاولین کثیر تعداد ہوگی پہلوں میں سے، وقلیل من الآخرین بعد والوں میں سے تھوڑے، اعلیٰ سرور موضونہ وہ جڑاؤ تختوں پر بیٹھے ہوں گے، متکئین علیہا متقابلین اس پر ٹیک لگائے ہوئے ہوں گے آمنے سامنے، یطوف علیہم ولدان مخلدون اور ان پر گردش میں ہوں گے، چکر لگا رہے ہوں گے وہ لڑکے کہ جو سدا اسی طرح رہیں۔ یعنی ہوتا کیا ہے کہ آپ نے اپنے ہاں کو ملازم رکھا، بچہ رکھا، جوان جو نوجوان سا چھوٹی عمر کا، کچھ عرصے کے بعد وہ بڑا ہو گیا، اب آپ چاہتے ہیں کہ گھر سے باہر کریں، اب کسی اور کو لاتے ہیں، حالانکہ وہ آپ کے مزاج سے واقف ہو چکا تھا، آپ کے ذوق سے واقف ہو چکا تھا، لہٰذا وہاں جو ہوں گے وہ ہمیشہ اسی طرح پر رہیں گے تاکہ وہ آپ کے خادم رہے، خدمت کرتے رہے۔ بے اقواب و اباریق وہ آب خورے لے کر، جام اور مینا لے کر، آب خورے اور کوزے لے کر گردش میں ہوں گے، جام و مینا، وکاسم من معین اور جام ہوں گے ان کے جو کہ بہت ہی نکھری ہوئی صاف اور صاف شفاف جو ہے وہ شراب ہوگی، لا یصدعون عنہا اس سے نہ ان کے سر میں کوئی گرانی ہوگی، دکھن ہوگی، ولا ینزفون نہ وہ بہکیں گے، نہ بہتی باتیں کریں، یعنی دنیا کی شراب پر قیاس نہ کرو، وہ شراب الطہورہ جو ہے اس میں ایسی دونوں چیزیں نہیں ہوں گی، جو شراب پینے سے گرانی ہوتی ہے اور پھر یہ کہ اس میں آدمی جو بہت جاتا ہے، وفاکہۃ مما یتخیرون اور میوے ہوں گے جو وہ پسند کریں گے، جون سا چاہیں اپنے سلیکشن پر، ولحم طیر مما یشتہون اور اڑتے جانوروں کے پرندوں کے گوشت ہوں گے جو انہیں پسند ہوں گے، یشتہون، وحور عین اور حور ہوں گی، اڑے ہوں گی بڑی بڑی آنکھوں والی۔ یہاں پہلی میں حور آ رہا ہے، دوسری میں نہیں آئے گا، یہ جو ہے وہی جو مرر امیج میں نے کہا تھا اس کو سمجھ لیجیے آپ، تو اس طریقے سے پھر وہ جوڑ جاتے ہیں۔ کام سال المکنون وہ ہوئے جو ہوں گی وہ ایسے ہوں گی جیسے موتی ہو اور ان کو کہیں چھپا کر رکھا گیا ہو غلاف کے اندر، جزاء بما كانوا يعملون اور یہ بدلہ ہوگا ان کے اعمال جو انہوں نے عمل کیے۔ مقربین سابقون الاولون نے جو قربانیاں دی، جو اثار کیے، جو جانثاریاں کی، جو سرفروشی، لا يسمعون فيها لغوا ولا تاثیما وہ نہیں سنیں گے اس میں نہ کوئی لغو بات اور نہ ہی کوئی الزام، الا قیلا سلاما سلاما بس ان کے لیے ہر چہار طرف سے سلام اور سلام ہی کی آواز ہے۔ یہ تو ہو گئے اب مقربون۔ اب آئیے واصحاب الیمین، واصحاب الیمین ما اصحاب الیمین، اصحاب الیمین وہ کیسے ہیں تو بھی اندازہ ہے، فی سدر مخضود وہ ہوں گے بیری کے درختوں میں جن میں کانٹا نہیں ہوگا، وطلح ممدود اور کیلے تہ بر تہ، کیلوں کے گچھے جس طرح سے ہوتے ہیں وہ آپ کو معلوم ہے، وظل ممدود سائے پھیلے، وماء مسکوب اور پانی بہتا ہوا، وفاکہۃ کثیرہ اور میوہ کثرت کے ساتھ، لا مقطوعۃ ولا ممنوعہ نہ ٹوٹا ہوا ہے کہ گرا ہوا ہے نیچے اور نہ ممنوع ہے کہیں ان کی پہنچ سے باہر نہیں ہے، ذرا ہاتھ بڑھائیں گے تو مل جائے گا لیکن درخت میں لگا ہوا ہو، وفرش مرفوعہ بچھونے ہوں گے ان کے بلند اونچے، انا انشأناہن انشاء ان کے لیے بھی ہم نے جو بیویاں تیار کی ہیں ہم نے اٹھایا ہے ان کو بڑی اچھی اٹھان پر، فجعلناہن ابکارا پھر ہم نے بنایا ہے انہیں کنواریاں، عربا اترابا پیار دینے والیاں اور دلانے والیاں اور ہم عمر، لأصحاب الیمین یہ اصحاب الیمین کے لیے ہوں گے، سلۃ من الاولین یہ پہلوں میں سے بھی بہت ہوں گے، وسلۃ من الآخرین اور پچھلوں میں بھی بہت، یہ اصحاب الیمین۔ اصحاب الشمال ما اصحاب، اب رہ گئے وہ بائیں والے، کیسے ہیں وہ بائیں والے، فی سموم وہ تیز لو میں ہوں گے، وحمیم کھولتے ہوئے پانی کو پینے والے ہوں گے، وظل من یحموم اور سایہ ان کے لیے ہوگا دھوئیں کا، لا بارد ولا کریم نہ ٹھنڈا ہوگا نہ سکون بخش، انہم کانوا قبل ذلک مترفین یہ وہ لوگ ہیں جو اس سے پہلے دنیا میں بڑے خوشحال رہے، مرفع الحال تھے، ان کے پاس ساری آسائشیں تھی، دنیا کا عیش و آرام تھا، وکانوا یصرون علی الحنث العظیم اور یہ ضد کر رہے تھے بہت بڑے گناہ پر، اور وہ بہت بڑا گناہ کون سا ہے؟ شرک، ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء، حنث العظیم، کانوا یصرون علی الحنث العظیم وکانوا یقولون اور وہ یہ کہا کرتے تھے اذا متنا وکنا ترابا وعظاما اینا لمبعوثون کیا جب ہم مر جائیں گے اور ہو جائیں گے مٹی اور ہڈیاں تو کیا پھر ہمیں دوبارہ اٹھا دیا جائے گا؟ اب آباؤنا الاولون اور کیا ہمارے آباء و اجداد جو پہلے گزر چکے اتنے پہلے وہ بھی اٹھا لیے جائیں گے؟ قل کہہ دیجئے نبی ان الاولین والآخرین یقیناً پہلے بھی اور پچھلے بھی لمجموعون لازماً جمع کیے جائیں گے الی میقات یوم معلوم ایک مقرر دن کے وقت پر جمع کیے جائیں گے، ثم انکم ایھا الضالون المکذبون پھر تم اے وہ لوگوں
جو بھٹکے ہوئے ہو اور جھٹلا رہے ہو. بھٹک رہے تھے، ہم نے نبی بھیج دیا، رسول بھیج دیا، کتاب بھیج دی تمہاری آنکھیں کھولنے کے لیے. تبصرۃ و ذکریٰ لکل عبد منیب، سورہ قاف کے الفاظ یاد کیجیے. لیکن اس کے باوجود انہوں نے جھٹلا دیا ہے. ثم انکم ایھا الضالون المکذبون، تو پھر اے بھٹکے ہوئے لوگوں اور جھٹلانے والے لوگوں، تمہارا حال کیا ہوگا؟ لآکلون من شجر من زقوم، تم کھاؤ گے اس زقوم کے درخت. فمالئون منہ البطون، اس سے اپنے پیٹ بھرو گے. فشاربون علیہ من الحمیم، اور اس پر پیو گے کھولتا ہوا پانی. فشاربون شرب الہیم، اور ایسے پیو گے جیسے پیاس کا مارا اونٹ پیتا ہے. جیسے کہ پیاس سے بڑا ہوا جب بہت ہی زیادہ پیاس لگا ہو تو جہاں پانی اس کو مل جائے گا جس طریقے سے وہ اس کو پیے گا، ایسے پیو گے. ھذا نزلھم یوم الدین، یہ ہوگی ان کی مہمان نوازی، یہ ہوگی ان کی ضیافت، ابتدائی ضیافت اس روز قیامت کو. اب یہاں پر تو یہ تینوں گروہ جو کے سورہ جو الرحمن میں آخر میں آیا تھا معاملہ، اس کا یہاں شروع میں آگے ترتیب الٹی. اب آگے چلیے، اس سے پہلے کیا تھا؟ پہلے رکوع میں اللہ تعالیٰ کی صنعائی اور خلقت، آسمان زمین بنائے، دریا چلائے اور ان سے موتی نکلتے ہیں، پہاڑ جیسے جو ہے جہاز چلتے ہیں. اب یہاں ایک اور شان سے اللہ تعالیٰ نے بہت ہی عمدہ انداز میں سوال کے انداز، نحن خلقناکم فلولا تصدقون، ہم نے تمہیں پیدا کیا تو کیا ہو گیا ہے تمہیں؟ کیوں نہیں تصدیق کر؟ کیوں نہیں مانتے کہ ہم دوبارہ بھی پیدا کر سکتے؟ کیوں تمہیں اس میں تعجب ہے، استماعت کیوں نظر آتا؟ نحن خلقناکم، ہم نے تمہیں پیدا کیا، فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، کیا تم نے کبھی غور کیا جو تم ٹپکاتے ہو، وہ منی جو تم ٹپکا دیتے ہو؟ انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، رحم مادر میں اس کی تخلیق تم کرتے ہو یا ہم کرتے ہیں؟ یہ بہت وہ انداز ہے کہ پالتا ہے بیج کو مٹی کی تاریکی میں کون، یہ بھی آگے آ جائے گا. یہ سارا تخلیق کا مرحلہ کون کر رہا ہے؟ جو ہم پڑھ چکے ہیں کہ 3 پردوں کے اندر وہ اللہ تخلیق کر رہا ہے. ابڈومینل وال بھی ہے، پھر یوٹرس کی وال ہے، پھر اندر وہ جھلی ہے. 3 پردوں میں فی ظلمات ثلاث. کون تخلیق کرتا؟ تم تخلیق کرتے ہو، تم نے اعضاء بنائے ہیں وہاں جا کے، تم نے ان کی آنکھیں اور کان بنائے ہیں. نحن خلقناکم فلولا تصدقون افرأیتم ما تمنون، تم نے تو بس وہ بون تھی وہ ٹپکا دی. انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون، تم اسے بناتے ہو، تخلیق کرتے ہو مختلف مراحل سے، نطفہ اور علقہ اور مضغہ، یہ سب کو تم کرتے ہو، ہم کرتے. اس کا جواب سکھایا ہے. جہاں بھی یہ سوال آئے اس کا جواب دیجئے فوراً، بل انت یا رب، پروردگار کیوں کرتا ہے، ہم نہیں. یہ ساری کاریگری، صنائی، مصوری، خلاقی، یہ سب کے لیے. نحن خلقناکم فلولا تصدقون ارأیتم ما تمنون انتم تخلقونہ ام نحن الخالقون نحن قدرنا بینکم الموت وما نحن بمسبوقین. یہ آیت بھی مشکلات القرآن میں سے ہے. بہرحال اس کی ایک توجیہ جو میری سمجھ میں آئی ہو میں عرض کر رہا ہوں. ہم نے تمہارے مابین موت کو ٹھہرا دیا ہے اور ہم نہیں ہیں عاجز آنے والے. تمہارے مابین موت سے کیا مراد؟ یہ جو 2 زندگیاں ہمیں ملیں گی، ایک زندگی اس دنیا میں ہے، اس میں ایک جسم ہے ہمارے پاس، اس کے ساتھ بھی زندہ ہے. موت پر یہ جسم مٹی میں چلا جائے گا، لیکن وہ جان اور روح اس کے لیے موت نہیں ہے. پھر آخرت میں اٹھایا جائے گا تو پھر ایک ہمیں جسم دیا جائے گا. گویا کہ ویسے شعور تو ہمارا ہی ہے، وہی ہمارا شعور چلے گا، کنٹینیوٹی آف کانشسنس، وہ تو روح اور جان کے ساتھ ہے جو منتقل ہو رہی ہے. جسم جو ہے وہ نیا ملے گا. یہ 2 جو تمہاری زندگی کے ادوار ہیں، اس کے مابین ہم نے وقفہ ڈالا ہوا ہے یہ موت کا. ہم نے یہ دیدار سے ہائی کر دی ہے، یہ تم ہی ہو، ادھر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو، موت کے اس سرحد پر بھی تم ہو ادھر بھی تم ہو. روح وہی ہوگی، جان وہی ہوگی، البتہ اس کے جسم جو ہے علیحدہ نہیں. اقبال نے خود کہا ہے یا یہ کسی اور کا شعر ہے، موت ایک زندگی کا وقت تھا، یعنی آگے بڑھیں گے دم لے کر. لیکن اس میں جو اصل بات سمجھنے کی ہے، جو میں نے اس سے پہلے بھی عرض کی ہے اور یہاں اس کو اچھی طرح سمجھ لیجیے، بہت واضح پر یہ بات آ رہی ہے کہ جو آخرت میں ہمیں جسم ملے گا وہ بعین ہی یہ نہیں ہوگا. یہ جسم تو اس زندگی میں بھی وہی نہیں رہتا، بدل رہا، مسلسل بدل رہا ہے، کنٹینیوس چینج میں. میرے خون کے خلیات ارب آج ختم ہو چکے ہیں، نئے پیدا ہو چکے، کل وہ ختم ہو چکے ہیں، نئے آ جائیں گے. کنٹینیوس پروسیس. ہماری کھال کے اوپر سے جھلی پھسلتی رہتی ہے اور بنتے رہتے ہیں، ناخن کٹتے رہتے ہیں اور بنتے ہیں. وہ ناخن جو ہے تو جو ہمیں پیدا کیا جائے گا تو بعین ہی کون سا جسم ہوگا؟ میرا 40 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 60 برس کی عمر کا جسم ہوگا یا 20 برس کی عمر کا جو جسم تھا وہ ہوگا؟ کون سا جسم؟ تو جسم یہ نہیں ہے، جسم اور ہوگا، لیکن ہوگا اس جیسا جس کے اندر سارے یہ معاملات موجود ہوں گے. اور یہ کہ اس کے اندر جو جان اب دوبارہ ڈالی جائے گی اس جسم کے ساتھ جو ملک کی جائے گی، وہ اپنے اس شعور ذات کے ساتھ، وہی شعور ذات جو ہے وہ منتقل ہے. تو نحن قدرنا بینکم الموت،
کہا گویا کہ ہم نے ہی تمہاری دو زندگیوں کے مابین موت کا پردہ حائل کیا ہوا ہے، وما نحن بمسبوقین، اور ہم اس سے عاجز نہیں ہیں، الا نبدل امثالکم، ہم تم جیسے وجود پھر پیدا کریں، تمہارے جیسے امثال۔ اور یہ بات قرآن مجید میں 3 جگہ آ چکی ہے، سورہ دہر میں تو اب آگے آئے گی، نحن خلقناہم وشددنا اسرہم واذا شئنا بدلنا امثالہم تبدیلا، امثال کا لفظ اس سے پہلے ہم پڑھ چکے ہیں سورہ بنی اسرائیل میں، اولم یروا ان اللہ الذی خلق السماوات والارض قادر علی ان یخلق مثلہم، اور سورہ یاسین میں آ چکا ہے اولیس الذی خلق السماوات والارض بقادر علی ان یخلق مثلہم، تو ہمارے جیسے جسم ہوں گے وہ، لیکن اس میں وہ روح اور جان منتقل جب ہو جائے گی تو اس کا شعور، وہ یادداشت میں نے کیا کیا تھا، وہ اس کی کنٹینیو، جیسے اب بھی میرا شعور ذات جو ہے وہ کنٹینیوس ہے، وہ تو وہی ہے جو 20 برس پہلے تھا، وہی اب بھی ہے، لیکن میرے جسم کے اندر تو نہ کتنے تغیرات آ چکے۔ الا نبدل امثالکم وننشئکم فیما لا تعلمون، ہم تمہیں اٹھا دیں اس تخلیق میں جسے تم جانتے نہیں ہو، اب نہیں جان سکتے اس کو اٹھا دیں گے، یا اس عالم میں اٹھا کھڑا کریں گے جس سے تم واقف نہیں ہو، عالم آخرہ میں۔ وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، تمہارے علم میں ہے پہلی مرتبہ کا اٹھان، تمہیں معلوم تمہارے مٹی کے اجزاء ہیں، سلالۃ من ماء مہین، اس پر جیسا کہ میں عرض کر چکا ہوں کہ ذروہ سلام جو چوٹی ہے قرآن کی وہ ہے کہ جو سورہ مومنون میں آیا ہے، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ صُلَالَةٍ مِّن طِينٍ ثُمَّ جَعَلْنَاهُ نُطْفَةً فِي قَرَارٍ مَّكِينٍ ثُمَّ خَلَقْنَا النُّطْفَةَ عَلَقَةً فَخَلَقْنَا الْعَلَقَةَ مُضْغَةً فَخَلَقْنَا الْمُضْغَةَ عِظَامًا فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ تو انسانوں تم اس کو تو جانتے ہو، وَلَقَدْ عَلِمْتُمُ النَّشْأَةَ الْأُولَىٰ، ہم نے پہلی مرتبہ جب تمہیں اٹھایا جانتے ہو کہ نہیں، فَلَوْلَا تَذَكَّرُونَ، تو کیوں نہیں عقل سے کام لیتے، کیوں نہیں نصیحت اخذ، کیوں نہیں سمجھتے کہ جس اللہ نے پیدا کیا تھا وہ ابھی دوبارہ ہم جیسے پیدا کر سکتا ہے۔ اب آگے چلیے اللہ کی خلاقی کا ایک اور میدان، افرأیتم ما تحرثون، تم نے کبھی غور کیا جو یہ بیج تم ڈال کے آ جاتے ہو، دبا کر آ جاتے ہو کھیتوں میں، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو انہیں یا ہم ہیں اگانے والے، بل انت یا رب، کہیے نہیں اللہ تو اگانے والے۔ پالتا ہے بیج کو مٹی کے تاریکے میں کون دریاؤں کی موجوں سے اٹھاتا ہے سحاب، کون لایا کھینچ کر پچھم سے بادے سازگار، خاک یہ کس کی ہے، کس کا ہے یہ نور آفتاب، کس نے بھر دی موتیوں سے خوشے گندم کی جیب، موسموں کو کس نے سکھلائی ہے یہ اے خوئے انقلاب، یہ کس کا نظام ہے، بے خدایا یہ زمین تیری نہیں، تیرے آبا کی نہیں، تیری نہیں، یہ زمین اللہ کی ہے، اس میں جو کچھ بن رہا ہے اللہ کی کاریگری ہے۔ افرأیتم ما تحرثون، تم جو بوتے ہو کبھی سوچا تم نے، انتم تزرعونہ ام نحن الزارعون، کیا تم اگاتے ہو اس کو یا ہم اگاتے ہیں، بل انت یا رب لو نشاء لجعلناہ حطاما، ہم چاہے تو تمہاری کھیتی کو چورا چورا کر، کوئی آفت سماوی آئے، کوئی جھکتر چلے، کوئی اولے پڑ جائے، فظلتم تفکہون، تو اب تم بیٹھے رہو باتیں بناتے ہوئے، چیختے چلاتے ہوئے، انا لمغرمون، ہم پر تو بڑا تاوان آ گیا، ہم نے بیج ڈالا، ہم نے کھاد ڈالی، ہم نے یہ کیا، سب میرا وقت ہو گیا، انا لمغرمون، ہم پر تو بہت بڑا تاوان آ گیا، بل نحن محرومون، بلکہ ہم تو محروم ہو کر رہ گئے۔ افرأیتم الماء الذی تشربون، کبھی تم نے غور کیا وہ پانی جو تم پیتے انتم انزلتموہ من المزن ام نحن المنزلون، کیا بادلوں سے تم نے اسے اتارا ہے، برسایا ہے یا ہم ہیں برسانے والے، بل انت یا رب، یقیناً اے پروردگار تو ہے اتارنے والا، لو نشاء لجعلناہ اجاجا، اگر ہم چاہیں تو اسے کڑوا کر دیں، فلولا تشکرون، تو کیوں شکر نہیں کرتے، افرأیتم النار التی تورون، کبھی تم نے سوچا وہ آگ جو تم جلاتے ہو روشن کرو، انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون، کیا اس کے درخت کو تم نے بنایا ہے، اٹھایا ہے، اگایا ہے یا ہمیں اگانے والے، بل انت یا رب۔ اب دیکھیے یہ اسلوب پورے قرآن میں اور کہیں نہیں، یہ سوال یہ جواب، افرأیتم النار التی تورون انتم انشأتم شجرتها ام نحن المنشئون نحن جعلناها تذکرۃ ومتاعا للمقوین، ہم نے بنا دیا اس کو ایک نشانی یاد دلانے کو اور جنگل والے اور مسافروں کے لیے ایک بہت بڑی متاع، یعنی وہی درخت جیسا کہ میں نے پہلے عرض کیا تھا کہ بعض صحراؤں میں ایسے درخت ہوتے ہیں کہ جن کو رگڑنے سے جن کی شاخوں کو آگ لگا ہوتی ہے، ویسے عام معنی میں بھی یہ ہے کہ عام طور پر لکڑی جلا کر آگ جو ہے آدمی حاصل کرتا تھا، درخت کس سے اگائے، تو وہ عام معنی میں بھی ٹھیک ہے، لیکن خاص طور پر وہ درخت جو ہے، فسبح باسم ربک العظیم، بس تسبیح کرو، پاکی بیان کرو اپنے رب کی، اس کے نام کی کہ جو بہت عظمت والا ہے۔ اب آ رہا ہے ان 4 آیتوں کے مقابل میں 8 آیتیں جو ہم نے پڑھی ہیں سورہ رحمان میں، الرحمن علم القرآن خلق الانسان علمہ البیان، اور اس میں جو مضمر تھا کہ اس کا حق کیا ہے، خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ۔ اب یہ دیکھیے اس اکثر ترتیب میں آخری مضمون آ رہا ہے، فلا
اقسم بمواقع النجوم، تو نہیں، قسم ہے مجھے ان جگہوں کی، ان مقامات کی جہاں ستارے ڈوبتے ہیں۔ آج سے پہلے ہم کچھ نہیں کہہ سکتے تھے ان کے بارے میں، آج کچھ اندازہ ہوا ہے۔ بلیک ہولز کائنات کے اندر، یہ بلیک ہولز ہیں جن میں بڑی بڑی گیلیکسیز گم ہو جاتی، بڑے بڑے ستارے، ہمارا سورج بیچارہ کچھ بھی نہیں ہے، اس سے کروڑوں گنا بڑا ستارہ، اور ایسا گم ہوتا ہے کہ نام و نشان ہے۔ اس کے قریب سے کوئی چیز گزر جائے اس کو کھینچ لیتا ہے وہ بلیک ہول، اور وہ سب کا سب معلوم ہوتے رہے۔ تو جیسے میں نے وہاں بیان نہیں کیا تھا وَالنَّجْمِ إِذَا هَوَىٰ، ستارہ جب پھر گرتا ہے، اور ستارے ہیں ایک تو یہ جو ہم دیکھتے ہیں کہ وہ شہاب صاف کے، یہ تو اور سے ہے، یہ تو جیسا کہ ہم نے دیکھا کئی جگہ آ چکا ہے، یہ شیاطین جن کو کھدیڑنے کے لیے، بھگانے کے لیے، لیکن ستارہ بڑے بڑے ستارے معلوم ہو گئے، نئے ستارے وجود میں آ رہے ہیں، پرانے ختم ہو رہے ہیں، نئی گیلیکسیز وجود میں آ رہی ہیں، پرانی گیلیکسیز ختم ہو گئی، کہاں گئی؟ وہ بلیک ہولز ہیں اب بھی، واللہ اعلم۔ لیکن یہ کہ جس شان کے ساتھ یہاں اللہ تعالیٰ نے تذکرہ کیا ہے، فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، اور یہ یقیناً ایک بہت بڑی قسم ہے اگر تمہیں معلوم ہو جاتا۔ ظاہر بات ہے کہ آج اگر کچھ معلوم ہو رہا ہے تھوڑا سا، تو 1400 برس پہلے تو کچھ پتہ نہیں تھا ستارہ کہاں ڈوبتا ہے کہاں جاتا ہے، وہ تو شہاب ثاقب بھی کچھ سمجھا ہوگا اس آیت کا بھی مفہوم۔ تو اصل بات کیا، قرآن مجید کا ٹیکسٹ، اس کا جو مفہوم آج سے 1000 سال پہلے سمجھا گیا وہ ہم پر بائنڈنگ نہیں ہے۔ ہاں جو قرآن کا عملی پہلو ہے، حلال اور حرام کے جو احکام ہیں وہ وہی جو پہلے انہوں نے سمجھے، اس کے لیے تو ہمیں پیچھے جانا ہو، دور پیچھے کی طرف ہے گردش ایام کی۔ اسلاف نے کیا سمجھا، ان سے پہلوں نے کیا سمجھا، صحابہ نے کیا سمجھا، اور محمد رسول اللہ نے کیا سمجھایا۔ جہاں تک دین کا عملی پہلو ہے پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ اپنے آپ کو محمد رسول اللہ کے قدموں میں پہنچا دیجئے۔ مصطفیٰ برساں فی شراء کے دین ہم اوست، اگر بعون رسیدی تمام بولا۔ لیکن یہ سائنٹیفک فینومینا، یہ کریشن آف یونیورس، یہ ہسٹوریکل ریفرنسز، اب کہیں اشارے ہو جاتے ہیں جو کہ ہماری جو سائنس جیولوجی کی ہے اس سے متعلق، کہیں وہ کاسمولوجی ایسٹرونومی سے متعلق چیزیں ہیں، کہیں ایمبریولوجی سے متعلق چیزیں ہیں۔ اب یہ چیزیں ظاہر بات ہے کہ جو ایکسپلوژن ہو رہا ہے معلومات کا، اس کے حوالے سے جہاں جہاں بھی وہ چیزیں معلوم ہوتی جا رہی ہیں اس کو ہمیں فٹ کرنا ہے۔ لیکن جیسا کہ میں نے عرض کیا نا، کھینچتان سے نہیں، جہاں بھی وہ بات ٹھیک ہے، اس لیے ان سے کسی حکم کا کوئی تعلق، کسی شے کی حلت و حرمت کا کوئی تعلق نہیں، یہ حکمت ہے۔ تو حکمت میں، سائنس میں آگے سے آگے بڑھیے، عمل میں پیچھے سے پیچھے، یہاں تک کہ ما انا علیہ واصحابی، جو حضور نے فرمایا جس پر میرا عمل ہے اور میرے صحابہ کا عمل ہے، زیادہ سے زیادہ کوشش ہو قریب سے قریب تک۔ فلا اقسم بمواقع النجوم وانہ لقسم لو تعلمون عظیم، یہ بہت بڑی قسم ہے جو ہم پیش کر رہے ہیں، اگر تم جانو، ایک وقت آ جائے گا تو جان لو گے۔ انہ لقرآن کریم، یہ قرآن ہے بہت باعث۔ تم نے کتنی قدر کی ہے اس قرآن کی، سوچو کیا قدر و قیمت، اس پہ ایک زندگی نہیں، اللہ ہزاروں زندگیاں دے اور وہ زندگیاں انسان لگا دے اس قرآن پر، تب بھی اس کی قیمت ادا نہیں ہوگی۔ انہ لقرآن کریم، اور یہ جو اصل قرآن ہے کہاں ہے؟ فی کتاب مکنون، یہ تو چھپی ہوئی کتاب ہم پڑھ چکے ہیں۔ انہ فی ام الکتاب لدینا لعلی الحکیم، یہ تو ام الکتاب کے اندر ہے جو ہمارے پاس ہے، وہ ام الکتاب جس کے بارے میں پھر سورہ بروج میں آپ دیکھیں گے، بل ہوا قرآن مجید فی لوح محفوظ، لوح محفوظ میں یہاں فرمایا فی کتاب مکنون لا یمسہ الا المطہرون، اسے چھوتے ہی نہیں، چھو ہی نہیں سکتے مگر بہت پاک، بالکل پاک مخلوق کا فرشتے۔ کلا انہا تذکرہ فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ بایدی سفرۃ کرام بررہ، یہ تو ان فرشتوں کے ہاتھ میں ہے، وہ فرشتے اسے چھوتے ہیں اس کتاب، یہ جو کرام بررہ فی صحف مکرمۃ، بڑے ہی باعزت صحیفوں میں ہے وہ، فی صحف مکرمۃ مرفوعۃ مطہرۃ ایدی سفرۃ، ان لکھنے والوں کے ہاتھ میں ہے وہ، کرام بررہ، جو کرام ہے بڑے باعزت ان فرشتوں کا، تو لا یمسہ الا المطہرون۔ ویسے اس آیت سے ایک حکم نکالا فقہا نے کہ قرآن کو چھوا نہ جائے ناپاکی کی حالت، اگر ناپاکی بڑی ہے، جنابت ہے، پھر تو چھونا کیا، پڑھنے کی اجازت نہیں، زبان سے حافظے سے بھی پڑھنے کی اجازت نہیں، لیکن اگر چھوٹی اجازت ہے تو آپ زبانی پڑھ سکتے ہیں، یعنی جس میں وضو کی حاجت ہوتی ہے، لیکن چھونے کے لیے وضو ضروری ہے۔ لیکن یہ اصل میں اس آیت کا جو سمجھے ایک ضمنی مضمون ہے، فقہا نے یہ نکال لیا مسئلہ، لیکن اس کا ایک اور مفہوم جو ہے بہت اہم ہے۔ قرآن کو تم چھو بھی رہے ہو، فرض کیجیے کوئی ناپاک آدمی بھی آئے گا چھو لے گا، کون روک سکتا ہے چھوئے گا، غیر مسلم پڑھتے ہی ہیں چھوتے ہیں، اور یہ کہ تم پڑھتے بھی ہو، لیکن اس قرآن کا جو ایک اصل روپیس ہے، اس کا جو اصل لب لباب ہے، اس تک تمہاری رسائی نہیں ہوگی جب تک کہ تمہارا اندر پاک نہ ہو۔ یہ باطن کی پاکی، قرآن کے اصل علم اور فہم اور اس کی اصل ہدایت کو حاصل کرنے کے لیے شرط لانی، اس کا مرکز جو ہے تیرے وجود کے مرکز سے دور رہتا ہے۔ فرشتہ اگر کہ جان نکالتا ہے
لیکن تیرے وجود کے مرکز سے دور رہا ہے۔ قرآن کا بھی ایک وجود کا مرکز ہے، اس لیے کہا ہے سورہ حدید میں پڑھیں گے ہم، هو الاول والآخر والظاہر والباطن، اس کا ایک ظاہر ہے، الفاظ ہیں، اس کی آپ نے نحوی اور صرف کی بحث کر لی، مطلب یہ ہے روایات پڑھ لی، اس کی ایک روح باطنی ہے، اس تک رسائی نہیں ہو سکتی، الا المطہرون، اس کو چھو بھی نہیں سکتے وہ لوگ مگر وہ لوگ کہ جو پاک ہوتے۔ اسی لیے نوٹ کیجئے چونکہ وہ مضمون اب آ چکا ہے، ایک مرتبہ اور آگے آئے گا سورہ جمعہ میں، 3 مرتبہ آ چکا ہے۔ حضرت ابراہیم اور حضرت اسماعیل نے جب دعا کی تھی ربنا وبعث رسولا منهم يتلو عليهم آیاتک ويعلمهم الکتاب والحکمت ویزکیہم، تعلیم کتاب و حکمت کو پہلے رکھا تھا، تزکیہ کو آخر میں رکھا۔ پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے 2 مرتبہ ہم پڑھ چکے ہیں، ترتیب اللہ نے بدل دی، کما ارسلنا فیکم رسولا منکم یتلو علیکم آیاتنا ویزکیکم ویعلمکم الکتاب والحکمت، تزکیہ پہلے، تعلیم کتاب و حکمت بعد میں۔ پھر سورہ آل عمران میں آیا لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا من انفسہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ تیسری مرتبہ پھر یہ آیت آئے گی سورہ جمعہ میں، هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمت۔ پہلے پاک کرو اندر سے، پھر اس کتاب کو سمجھو گے، ورنہ ہو سکتا ہے تفسیر لکھ دو لیکن تمہارا باطن اس سے جگمگائے گا نہیں، تمہاری اپنے اندر اس کا نور نہیں آئے گا۔ تفسیر لکھ دو، ہے لکھنے والے، وہ تو غیر مسلموں نے ایسی ایسی تفسیریں لکھی، اس کے جو ہے ترجمے کیے ہیں پورے قرآن کے، اور بڑے بڑے اچھی عربی انہوں نے بڑی، یہ سمجھیے کہ اس پر پوری طرح مہارت اور اس کا کنٹرول حاصل کر کے لکھی ہے، ایسے نہیں کی، لیکن یہ کہ قرآن کی روح، اس کے لیے تزکیہ باطن ضروری ہے، پہلے تزکیہ۔ اسی لیے وہ آیتیں بھی ذہن میں لے آئیے سورہ یونس کی، یا ایھا الناس قد جاءتکم موعظۃ من ربکم وشفاء لما فی الصدور وہدی ورحمۃ للمؤمنین۔ پہلے یہ سینے کے اندر جو روگ ہے، تکبر ہے، حب مال ہے، حب جاہ ہے، شہرت کی طلب ہے، اختیار